السلام علیکم، پروگرام بیانیہ کے ساتھ میں ہوں عالیہ شبیر۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان کے ٹرکش ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں جو تہلکہ خیز بیانات آئے، سٹیٹمنٹس آئے، اور خاص کر ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات کی بات کی گئی، تو اس کے بعد سے شدید ری ایکشن سامنے آیا ہے۔ میڈیا پر یہ بات زیر بحث ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات ہونے بھی چاہیے یا نہیں، اگر ہونے بھی چاہیے تھے تو ان کو اس طرح سے اوپن کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اپوزیشن کی جانب سے شدید رد عمل یہ ہے کہ آپ طالبان کے ساتھ تو مذاکرات کر رہے ہیں، آپ طالبان کو این آر او دے رہے ہیں، جبکہ اپوزیشن جماعتیں جو عوام کے منتخب نمائندے ہیں ان کے ساتھ آپ بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اور ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ تمام معاملات انٹرویو کے ذریعے کیوں سامنے آتے ہیں؟ کیا پارلیمان کو اعتماد میں لینے کی ضرورت کیوں پیش نہیں آتی؟ آج ہم بات کریں گے حکومت کی پالیسیوں کے حوالے سے کہ حکومت اپنی پالیسیاں جو ہے جو بنا رہی ہے، چاہے وہ خارجہ ہو چاہے وہ معاشی ہو، وہ کس ڈائریکشن میں ہے، اور کیا اس سے عوام، سیاسی پارٹیز خوش ہیں؟ اگر نہیں ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ حکومت ان سب کا ذمہ دار، آپ کو یاد ہے کہ آج بھی فواد چودھری صاحب نے زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کو دیا ہے کہ یہی ماضی میں حکمران رہے اور انہی کی ناقص پالیسیوں کا خمیازہ آج پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بھگت رہی ہے۔ کیا ایسا ہی واقع ہے؟ اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے بیرسٹر عامر حسن صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہے۔ بیرسٹر صاحب، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی۔ ہمیں جوائن کیا ہے ندیم قریشی صاحب نے، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہے، اور ہمارا ساتھ دیں گے پروگرام میں وحید عالم صاحب، ایم این اے ہے، پی ایم ایل این کے سینئر رہنما ہے وحید عالم صاحب اور ندیم قریشی صاحب۔ پروگرام میں آپ دونوں کو بھی خوش آمدید کہوں گی۔ پروگرام کا آغاز کر لیتے ہیں بیرسٹر صاحب آپ سے، اور ابھی سب سے پہلے تو اگر ہم اسی سے پروگرام کو اوپن کرتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کرنے جا رہی ہے، کر رہی ہے بلکہ حکومت، اور عمران خان صاحب نے یہ انکشاف کیا، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کا شدید رد عمل آیا اور تحفظات کا اظہار کیا اور پارلیمنٹ کا اجلاس بلانے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ پالیسی حکومت نے بنانی ہے، پارلیمان نے نہیں بنانی، تو کیوں اگر حکومت کوئی فیصلہ کرنے جا رہی ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے تنقید ہی کیوں ضروری ہے؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ پالیسی حکومت نے بنانی ہوتی ہے، پالیسیز پارلیمان ہی بناتا ہے، یہی آئینی تقاضا ہے۔ اگر آپ ملک کو کسی فرد واحد کے اوپر چھوڑ دیں، اسی کو آمریت کہتے ہیں، اسی کو فیشسٹ نظام کہتے ہیں، کہ ایک فرد واحد جو اس کے دل میں آئے وہ ریاستی پالیسی یا بیانیہ بنا لے یا گھڑ لے۔ دیکھیں، پاکستان پہلے بھی بہت سے نقصانات اٹھا چکا ہے، کسی ایک فرد واحد کی اپنے آپ کو اکلے کل سمجھتے ہوئے فیصلے کرنا، اور اس کا پھر آپ نے دہائیوں تک نقصان اٹھایا۔ اب دیکھیں نا، اگر عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ انہوں نے کوئی ان کی صلح ہے، اور یہ پہلے بھی لوگ انہیں طالبان خان کہتے تھے، اور وہ اسے ثابت اگر کرنا چاہتے ہیں تو بہرحال انہیں کوئی بھی پالیسی، وہ لاجکلی بات تو ٹھیک کر رہے کہ پوری دنیا کو آخر کار ایسے عسکریت پسند گروپوں کے ساتھ مذاکرات کرنے پڑے، افغان طالبان کے ساتھ امریکہ کو مذاکرات کرنے پڑے، آخر کار ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے نیٹو کو انخلا کرنا پڑا افغانستان سے۔ تو اگر پاکستان اپنے مفاد میں، اپنی سیکیورٹی کے لیے، اپنے لوگوں کے تحفظ کے لیے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتا ہے تو کیا حرج ہے؟ دیکھیں، ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کرنے کا وقت تھا، آپ ضرب حزب کیا، رد الفساد کیا، اس سے پہلے ہم نے شروع کیا تھا نا۔ ریاست کا بیانیہ تو نہیں تھا ان کے خلاف کرنا، یہ لوگ تو پہاڑوں پہ موجود تھے، اسلام آباد پہ قبضہ کرنے کی کوشش میں تھے، مسجدیں آپ کی لہو رنگ تھی، امام بارگاہیں، چرچز، سب پہ لاشیں بکھرے پڑے تھے، آپ کے سکول کے بچے خون میں نہلا دیے گئے تھے۔ یہ کوئی بیانیہ ایسے تو نہیں ہوا، ٹی ٹی پی کوئی آج سے تو نہیں نکلی۔ ٹی ٹی پی نے دہائیوں تک اس ملک کو خون آلود کیا ہے، اس ملک کے شہریوں کو ہزاروں کی تعداد میں مارا ہے، آپ کے فوجی جوانوں نے جانوں کے نذرانے دے کے آپریشن کر کے ضرب عضب اور رد الفساد میں ملک کے اندر امن قائم کیا ہے۔ تو یہ کوئی ایک فرد واحد اٹھے گا اور وہ آ کے کہے گا کہ میرا دل چاہتا ہے میں صلح کر لوں؟ ہمیں پتہ ہے کل بھی آپ کو طالبان اپنا وکیل بناتے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ریاست کا بیانیہ آپ بنائیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ قائل کر سکتے ہیں تو پارلیمان میں ایشو لے کے آئیں، پارلیمان میں آئیں، سیکیورٹی
جو کمیٹی ہے پارلیمنٹ کی اس کے اندر آپ اس معاملے کو لائیں, دوسرے ادارے آئیں, اس پہ انوالو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں, پاکستان کا سماج ہے, پاکستان کے سیکیورٹی ایجنسیز ہیں جنہوں نے اپنے جوانوں کی جانیں دی ہیں, اور ہزاروں لوگ ہیں. کس طرح پرائم منسٹر بات کر رہے ہیں تو ایسے تھوڑی ہے کہ وہ ہمارے ایسے ہی کر رہے ہیں, یہ سب انہوں نے دیکھے نا, اعتماد کے بغیر نہیں ہوگا مذاکرات. یہ کیسے ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر کسی غیر ملکی ٹی وی میں بیٹھ کے بات کرے؟ اگر امریکہ نے مذاکرات کی ہیں, امریکہ کی اور ٹی ٹی پی کی ادھر جنگ تھی, امریکہ نے ملک کو چھوڑا, ہم نے تو قابو پا لیا ہے, آج ہمیں کیوں ٹی ٹی پی سے مذاکرات کی ضرورت ہے؟ کہ اس لیے کہ طالبان کی حکومت افغانستان میں آئی ہے تو ہم فوری طور پہ پرو طالبان ہو جائیں. ہم یہ اپنا دوہرا معیار اور دوہرا چہرہ کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ رائٹ, اسی کے اوپر تو بات کریں گے, کیونکہ آج شیخ رشید صاحب نے بھی کہا ہے کہ گڈ اور بیڈ کی ہمیں پہچان ہے. گڈ اور بیڈ کی تقسیم میں ہم کتنی دیر پڑھتے رہے اور بعد میں پھر ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے تو یہ سب ہی بیڈ ہیں, کوئی گڈ نہیں ہے. تو لیکن آج پھر ہم گڈ اور بیڈ کی جو تقسیم ہے اس میں لگتا ہے یہ ہے کہ انگیج ہونے جا رہے ہیں. وحید عالم صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپریشن ضرب اسب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی اس وقت شروع ہوا, اور آپریشن ضرب اسب شروع ہوا, اس کے آپریشن رد الفساد ہوا, اے پی ایس کا واقعہ ہوا اور اے پی سی بھی بلائی گئی. تو یہ سب جو کچھ بھی ہوا, آج طالبان کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں, عمران خان صاحب بات چیت کر بھی رہے ہیں. تو اگر پاکستان کے مفاد میں ہے تو کرنے میں حرج کوئی نہیں ہے. آپ کیوں اس کو این آر او کا نام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے, یہ سب کے علم میں بات ہے کہ پارلیمان جو ہے وہ سپریم ادارہ ہے. اگر آپ کوئی بھی پالیسی بنانا چاہتے ہیں ان کے بارے میں, ٹی ٹی پی کے بارے میں, اگر پہلے غلط بن گئی یا صحیح بن گئی, اب اس کو چھوڑ دیں, وہ گزر گیا باقی جو گزرنا تھا. لیکن اگر آپ کوئی بنانا چاہتے ہیں تو پالیسی بنانے سے پہلے پارلیمان میں لے کر آئیں, لوگوں سے مشورہ کریں. مشورے کے بعد ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک کنسنسس ڈیولپ ہوگا جو کہ ملک کے لیے بھی بہتر ہوگا اور آسانی بھی پیدا ہوگی کسی سے بات چیت کرنے کے لیے. آپ کسی سے بات چیت کر رہے ہیں, نہ آپ نے افغانستان کو ابھی تک قبول کیا ہے, تو سمجھ ہی نہیں آ رہی یہ ہو کیا رہا ہے. جب تک آپ پارلیمان میں کنسنسس پیدا نہ کر لیں, آپ کے پاس وہ پاور نہیں آئے گی جو آپ کسی کو کنوینس کر سکیں یا کچھ کر سکیں. اس سے پہلے بھی یہ ضروری ہوتا ہے کسی دوسرے ملک کے ساتھ کہ آپ اپنے ملک میں کسی سے بھی لڑنے کے لیے یا کسی سے بات چیت کرنے کے لیے اپنے ملک میں جو سیاسی استحکام ہے وہ بہت ضروری ہے. جہاں دونوں چیزیں ناپید ہیں, نہ ملک میں سیاسی استحکام ہے نہ پارلیمنٹ کو لیا جا رہا ہے آن بورڈ, تو ٹھیک ہے اگر یہ کوئی فیصلے کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ ویسے ہی ہے جیسے پہلے ہوا ہے کہ ہمیں اتنی قربانیاں دینے کے بعد بھی کوئی ہماری قربانیوں کو تسلیم نہیں کر رہا, تو اسی طرح ہوگا. ابھی ہم یہ کوئی باتیں کر بھی لیں تو کوئی تسلیم کرے گا, کوئی نہیں کرے گا. وحید عالم صاحب, یہ بھی ہے نا کہ ابھی کیونکہ انیشل سٹیج پر ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کا معاملہ, تو اس لیے ابھی کوئی نتیجہ اخذ نہ کیا جا سکتا ہے, اور نہ ہی یہ پتا ہے کہ ابھی نتیجہ کیا ہوگا, ٹی ٹی پی کیا کرے گی. تو ہاں, ٹی ٹی پی جو تھی انہوں نے پاکستان میں دہشت گردی کی, جی اس میں کوئی دوسری رائے ہے نہیں ہے نا, یہ بات طے شدہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے پہلے اپنے لوگوں کو تو اپنے اس میں کانفیڈنس میں لے, ان سے تو پہلے بات کر لیں کہ ہم ان سے بات کرنی ہے یا نہیں کرنی. مذاکرات میں کوئی حرج نہیں ہے. جی ٹھیک ہے, چلیے اگر آپ جی ٹھیک ہے اگر آپ جی رائٹ اگر آپ کی یہ بات مان بھی لی جائے کہ پارلیمان میں آنا چاہیے, لیکن آپ این آر او کا نام کیوں دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب این آر او دینا چاہتے ہیں؟ رانا ثناء اللہ صاحب اس کو این آر او کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں وہ تو دیکھیں یہ تو وہ سیاسی پوائنٹ اسکورنگ ہے نا کہ بھئی اس طرح ان کو این آر او دے رہے ہیں جنہوں نے پاکستان میں دہشت گردی کی, ہمارے اتنے لوگوں کو شہید کیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاملات جس طرف جا رہے ہیں مذاکرات سے حل ہوں گے, لیکن اس سے پہلے این آر او کی بات تو عمران خان خود کرتا ہے نا کہ ہم جب بھی اس سے مذاکرات کی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ اس لیے میرے ساتھ آ گئے کہ این آر او مانگ رہے ہیں, این آر او مانگ رہے ہیں. یہ تو اس کی گردان ہے جو دوسرے دہراتے ہیں اس کو تنزیہ طور پر. لیکن معاملات یہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بھی کرنے سے پہلے پارلیمان کو آن بورڈ لینا چاہیے, آپس میں مشورہ کرنا چاہیے. ہم نے بہت برا وقت دیکھا ہے, اتنی قربانیاں دینے کے بعد بھی پوری دنیا ہمیں تسلیم ہماری قربانیوں کو تیار نہیں ہے کرنے کے لیے.
جی ٹھیک ہے ندیم قریشی صاحب، آپ اب دیکھا آپ نے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے نمائندے جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے آپ نے وہ سنی، اس سے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں، پارٹی اس کی اپنی پالیسی بھی سامنے آ چکی ہے، لیکن قریشی صاحب یہ تو پوائنٹ ہے کہ آپ طالبان کو اگر ان کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو عوام کے منتخب نمائندے ہیں ان کے ساتھ بات چیت کو تیار نہیں ہیں، کسی کنسلٹیشن میں آپ آنا نہیں چاہتے، آخر یہ کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے عالیہ میں ایک چیز کی تصحیح کر دوں، جو انفارمیشن میرے پاس ہے ایسا قطعاً نہیں ہے کہ ہم اپنی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ بات کرنے پر تیار نہیں ہیں۔ بہت سارے مواقع 3 سال میں آئے جہاں ہم نے کئی جوائنٹ قانون سازیوں پر اکٹھے ووٹ کیا اور کئی جگہوں پر ایشوز تھے وہ بھی اپنے بیٹھ کے حل کیے۔ پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے میں سمجھتا ہوں اس پہ باقی ایک نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے۔ اس وقت افغانستان کی صورتحال آنے والے دنوں میں پاکستان میں استحکام، پاکستان کی سلامتی اور دیگر ایشوز پہ بڑا رول پلے کرے گی۔ ہر جماعت میں مختلف مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان ہمارے پاس ایک ایسی جگہ ہے، ایک ایسی مقدس جگہ ہے جہاں تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ اکٹھے ہیں اور ہم کسی نیشنل ایشو پر بیٹھ کر وہاں ڈیبیٹ کر سکتے ہیں اور ہونی چاہیے۔ جہاں تک بات ہے کہ اپوزیشن سے کس نقطے پر آج تک پرائم منسٹر بات نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ تھا ان کے کرپشن کیسز کے حوالے سے۔ جب بھی کسی نیشنل ایجنڈے پر بات کی گئی تو بیہائنڈ دا سین جو مطالبات حکومت کے سامنے آئے ان میں سب سے اہم چیز یہ تھی کہ بھی این آر او دیا جائے یا ریلیف دیا جائے ان کیسز میں جو کرپشن پر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے اپنے اخبار میں ان پر شروع ہوئے۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ آج جب ہم انتخابی اصلاحات کے حوالے سے، نئے انتخابی نظام کے حوالے سے پرائم منسٹر پوری اپوزیشن کو دعوت دیتے ہیں تو یہ بات چیت کرنے کے لیے دے رہے ہیں نا۔ اگر اسپیکر نیشنل اسمبلی ساری جماعتوں کو آفر کر رہے ہیں تو بات چیت کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے عزیز ہیں، بھائی ہیں، پاکستانی ہیں اور ہم سب جب تک مل کر پاکستان کو آگے لے کر نہیں جائیں گے شاید ہم ایز اے نیشن اپنے ٹارگیٹ اچیو نہ کر سکتے۔ لیکن کیونکہ یہاں پولیٹیکل پارٹیز پر مخصوص ایک فیملیز کا کنٹرول ہے تو بہت سارے لوگ اپنی جماعتوں میں رہنے کے باوجود اس انداز سے اظہار رائے نہیں کر سکتے جو میں یا آپ یا ہم سب توقع رکھ سکتے ہیں۔ پاکستان طریقے سے آپ کا کلچر بالکل ڈفرینٹ ہے۔ جیسے کہ آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں آفیشلی گورنمنٹ نے ابھی افغانستان کے حوالے سے کوئی پالیسی نہیں بنائی۔ ہم نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے، ہم نے اس ساری سر ہم نے پالیسی کے بغیر ہماری سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں۔ ندیم قریشی صاحب یہ کیسی بات ہے کہ ہماری کوئی پالیسی ہے لیکن ہم پھر بھی امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کرے، ہم دنیا کو یہ باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے انسانی ہمدردی کے تقاضے کے تحت وہاں پہ مدد کی جائے، فائنینشیل کرائسس ہے وہاں پر، یہ سب کچھ ہم کیوں کہہ رہے ہیں یہ اس پر بات کرتے ہیں، لیکن ایک بریک شامل کر لیتے ہیں، ایک بریک کے بعد کی پہنچیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے تھے کہ اس وقت حکومت کی جو پالیسی ہے وہ ہے کیا، اور خاص کر ابھی ندیم قریشی صاحب پروگرام میں فرما رہے تھے کہ افغانستان کے حوالے سے ہماری کوئی پالیسی نہیں ہے۔ کیا ابھی ہم نے صرف ندیم قریشی صاحب اس کے اوپر گائیڈ کریے کہ کیا صرف ہم نے تسلیم نہیں کیا کہ ہم اناؤنس نہیں کیا ہم نے کہ ہم نے افغانستان کو تسلیم کر لی ہے، دنیا ہم سے اسی لیے ناراض ہے کہ ہم افغانستان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کو تسلیم کیا جائے۔ پرائم منسٹر کا آپ کا کل کا سٹیٹمنٹ بھی دیکھ لیں۔ دیکھیں میں آپ کو غلط کر دوں، میری گزارش یہ کی کہ فی الوقت وہاں کی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے ہماری پالیسی فی الحال واضح نہیں ہے، ادروائز ہماری تو بڑی واضح پالیسی افغانستان کے حوالے سے۔ ہم 20 سال اس دہشت گردی کا وکٹم رہے ہیں جو افغان وار کی وجہ سے سرحدوں کے اس پار سے یہاں دھکیلی گئی، ہمارے پڑوس میں ایک بدترین دشمن نے اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کی، ہمارے ہزاروں بچے، ہماری آرمی کے نوجوان، ہماری پولیس، سول سوسائٹی، عام آدمی، 80,000 سے زیادہ شہادتیں ہم نے دی ہیں، ہم اس کے مین سٹیک ہولڈر ہیں۔ ہماری بڑی واضح پالیسی ہے، ہم نے ہمیشہ سر ایک طرف آپ کہہ رہے واضح پالیسی ہے، دوسری طرف کہہ رہے پالیسی واضح نہیں ہے۔ صرف ایک منٹ جی عالیہ مجھے ایک منٹ دیجیے گا۔ پرائم منسٹر عمران خان نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا کہ ہم نے
ٹیبل پر بیٹھ کر ان مسائل کو حل کر رہے ہیں. پاکستان نے تو دوحہ میں جو افغان گروپوں سے مذاکرات سے تمام ورلڈ کو نہ صرف اس پہ سپورٹ کیا بلکہ جب یہاں سے نیٹو افواج اور امریکن افواج کا انخلا ہوا تو پاکستان نے ساری لاجسٹک سپورٹ بھی فراہم کی. پاکستان کی بڑی واضح پالیسی ہے, ہم ایک پرامن افغانستان چاہتے ہیں, ہم ایک ایسا افغانستان چاہتے ہیں جو خطے میں ترقی کرے, عام افغان بھی, وہاں کے تمام گروپس بھی اکٹھے ہو کر. لیکن ظاہر ہے دنیا کو تحفظات ہیں نا, دنیا کو وہاں پر جو تحفظات ہیں طالبان سے, اس کے اوپر بھی ایک ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. لیکن بات پاکستان کی پالیسی کی اگر آپ کر رہے ہیں تو بیرسٹر عامر صاحب, ایک طرف ندیم قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی افغانستان کے حوالے سے ہم نے کوئی پالیسی نہیں بنائی. تو اگر افغانستان کے حوالے سے ہم نے پالیسی نہیں بنائی کہ ہم نے طالبان کی گورنمنٹ کے حوالے سے, تو پھر ہم یہ کیوں ان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ یو این او میں بولنے کا رائٹ دیا جائے. افغانستان کی گورنمنٹ کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کہا, افغانستان کے حوالے سے یہی لے لیجیے بات, جی یہی لے لیجیے, یہی پوائنٹ. پاکستان کی فارن آفس کی پالیسی, پاکستان کی گورنمنٹ کی پالیسی بڑی واضح ہے, ہم پرامن افغانستان چاہتے ہیں. جی ٹھیک ہے, بات کرنے دینا, بیرسٹر صاحب سے سوال کر لینے دیں. جی بیرسٹر صاحب, اگر ہم افغان طالبان کو ابھی تسلیم نہیں کریں, ابھی ہماری پالیسی بھی واضح نہیں ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں کیا نہیں کریں گے, لیکن ہم پھر مقدمہ کیوں لڑ رہے ہیں؟ ہم امریکہ کو اپنا دشمن کیوں بنا رہے ہیں؟ ہم مغربی طاقتوں کو اپنا دشمن کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ کہہ کہ آپ افغان طالبان کو تسلیم کریں اور آخر افغان طالبان کو تسلیم کرنا پڑے گا. دیکھیں یہی وہ بات ہے جس کا پہلے بھی پاکستان نقصان اٹھا چکا ہے. دیکھیں اگر حکومت آج یہ کہتی ہے کہ ابھی ہمیں وہ کنفیوز ہیں کہ افغان حکومت کو انہوں نے تسلیم کرنا ہے یا نہیں کرنا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر ابھی تذبذب جو ہے وہ موجود ہے. اچھا, اب اس تذبذب کو ہم تنقید نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے, یہ صرف پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے. تو اگر یہ پاکستان کا مسئلہ ہے تو آپ کے پاس کولیکٹیو وزڈم کا فورم ہے جسے پارلیمنٹ کہتے ہیں, وہاں پہ آپ کے پاس بہت سے طریقہ کار ہیں. آپ اوپن بحث بھی کروا سکتے ہیں, آپ کسی کمیٹی کو بلا سکتے ہیں, آپ ان کیمرہ اجلاس بلا کے اداروں کو بلا کے بریف کر کے ایک ایسی قومی پالیسی بنا سکتے ہیں. دیکھیں اگر آپ نے یہی کرنا ہے کہ کبھی آپ امریکہ کے لیے سب کچھ کریں اور کبھی آپ امریکہ کے خلاف کھڑے ہو جائیں, یہ کیا وجہ ہے کہ قربانیاں افغان ایشو پہ پاکستان دیتا ہے, پاکستانی قوم دیتی ہے. افغان ایشو کی وجہ سے یہاں پہ کلیشن کوف کلچر آیا, ہیروئن آئی, یہاں پہ ٹیررزم آیا, یہاں پہ اتنے مہاجرین آئے, ہماری معیشت برباد اور تباہ ہوئی. لیکن جب ان کا اچھا وقت آتا ہے تو دوست انڈیا بن جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری پالیسی کے اندر کوئی خرابیاں ہیں نا, تو اسے کسی ایک حکومت نے ختم نہیں کرنا, تمام حکومتوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا. یہ وہ دروازہ ہے جو حکومتیں کھولتی ہیں, جو ہم نے کھولا تھا دروازہ. ہم نے اگر اپنی حکومت نے ہماری نے تمام اپوزیشن سے مشاورت کی تھی, امریکہ کے ساتھ ایک پالیسی بنائی تھی, تو امریکن فارن سیکرٹری کو ہیلری کلنٹن کو یہاں پہ آ کے کہنا پڑا تھا کہ امریکہ نے ہمیشہ پاکستان کو اکیلا چھوڑا ہے. انہوں نے اپنی اس بے وفائی کا بھی اور اپنی غلطی کو تسلیم کیا تھا آن ریکارڈ. تو جب آپ کی حکومتوں کے پیچھے قومیں کھڑی ہوتی ہیں اور کولیکٹیو وزڈم کے ساتھ فیصلے ہوتے ہیں تو پھر آپ کی عزت ہوتی ہے, آپ کا وقار بنتا ہے, اداروں کا بھی, حکومتوں کا بھی, ریاست کا بھی. لیکن جب آپ ابھی تک تذبذب کا شکار ہوں, انٹرویو کے ذریعے آپ بتائیں کہ ہم یہ بھی کر لیں گے, ہم یہ بھی, آپ کیوں اپنے کارڈز اوپن کرتے ہیں؟ آپ کیوں کہتے ہیں کہ ہم ان سے مذاکرات کریں گے؟ آپ سے کون مذاکرات کرنے کے لیے آپ کے قدموں میں پڑا ہوا ہے؟ انہوں نے اگر ہتھیار اٹھائے ہیں اور آپ کی فوج نے ان ہتھیاروں کا مقابلہ کر کے جنگ کو جیتا ہے, ہم نے اس جنگ کو, ہماری مسلح افواج نے, ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے اس جنگ کو جیتا ہے. ہم یہاں پہ بچوں نے, ملالہ جیسے, اعتزاز جیسے بچوں نے, اے پی ایس کے بچوں نے قربانیاں دی ہیں, جوانوں نے قربانیاں دی ہیں. میری قائد محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے قربانی دے کے ریاست کا بیانیہ بدلا ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ دو بندے بیٹھ کے انٹرویو میں کہتے ہیں کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. آج بھی گڈ اور بیڈ کی بات پھر شیخ رشید صاحب نے چھیڑ دی ہے. یہ کنفیوز لوگ, شیخ رشید جو ہر حکومت میں ہو, جنرل مشرف کے ساتھ ہو, جنرل مشرف جب سب کچھ کر رہا ہو تو اسے سید مشرف کہہ کے سپورٹ کرے, بعد میں لال مسجد والے مولوی کے پیچھے جا کے کھڑا ہو جائے اور ادھر کی باتیں کرنے لگے, پھر کوئی نئی حکومت آئے تو اس کے پیچھے کھڑا ہو جائے. یہ جتنے مسخرے لوگ ہیں, اگر آپ ان کے ذریعے, اور آج آپ نے ملک کا داخلہ کے امور اس شخص کے ہاتھ میں دے دیے ہیں جو کل تک جا کے لال مسجد کے آگے جو باتیں کرتا تھا اور دہشت گردوں کو جس طرح کرتا تھا, یہ کوئی چھپی باتیں تو نہیں ہیں. تو یہی ہم کہتے ہیں کہ اس حکومت کے اندر
کوئی بھی ذہن سے سوچنے والا کام کولیکٹیو وزڈم کی طرف تو آتے ہی نہیں، اور ذہن اپنے پاس ہے نہیں. جس حکومت کا وزیر شیخ رشید جیسا ہو، جس حکومت کے ترجمان فواد چودھری جیسے ہوں، تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن خدا کے لیے اپنی حکومت کو کمزور کریں، ریاست کو نہ کریں. جی، انٹرنل اور ایکسٹرنل پالیسی جو ہے اس میں تذبذب بھی ہے اور اس کے اوپر کوسچن مارک بھی ہے، عوام بھی کوسچن کر رہی ہے، اور یہ جو اب انٹرنیشنل ایشوز جو ہیں اس کے تناظر میں بھی دیکھا جا رہا ہے. وحید عالم صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو یہ کہنا چاہیے کہ امریکہ کو طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنا پڑے گا یا کرنا چاہیے، یا ہمیں یہ ایسی رائے دینی چاہیے یا ایسا فورس کرنا چاہیے دنیا کو، امریکہ کو؟ دیکھیں میری بات سنیں، بات کرنے سے پہلے انسان کو سوچ لینا چاہیے کہ میں جس سے بات کرنے جا رہا ہوں میری بات میں کتنا وزن ہے. اس بات میں وزن ہی نہیں ہے جب آپ کلیئر نہیں ہیں، آپ کچھ کر نہیں پا رہے، کچھ ہو نہیں رہا، آپ خود تسلیم نہیں کر رہے، اپنی رائے کا اظہار اس طرح کیے جا رہے ہیں بغیر کسی پالیسی کے. میں پھر وہیں پر آ رہا ہوں کہ پالیسی بنے گی تو پارلیمان میں بنے گی، وہاں پر آئیں، تمام جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں، ڈسکس کریں. یہی سارے پوائنٹ جتنے ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ وہاں پر ڈسکس کریں، اس پر ایگری ہوتے جائیں، اور پھر دنیا سے بھی بات کر لیں، طالبان سے بھی بات کر لیں، جس سے چاہیں اس سے بات کر لیں. آسانی ہوگی، نہ ملک میں کوئی شور شرابہ ہوگا، نہ باہر کوئی کچھ کہہ سکے گا. لیکن جب آپ اکیلے فرد واحد کھڑے ہو کر اپنی منطق کے تحت، جو کہ آج تک ہر ان کی منطق غلط ثابت ہوئی، معیشت کے بارے میں بھی، اپنا ملکی ترقی کے بارے میں بھی، سڑکیں بنانے کے بارے میں بھی، ہر چیز کے بارے میں ان کی پالیسی جو تھی وہ غلط ثابت ہوئی. میں یہ سمجھتا ہوں وحید عالم صاحب، سڑکوں کے بارے میں تو بات ہی نہ کریں نا، کیونکہ سڑکوں کے حوالے سے جو پی ایم ایل این بنا گئی ہے اس کے نئے کیسز تیار ہو رہے ہیں. جس منافع پہ پی ایم ایل این نے بنائی ہے، انہوں نے ملک کو پہلے ہی ڈی ریل کر دیا ہے. جب آج یہ آئے تھے تو انہوں نے آتے ہی ڈیولپمنٹ پروگرام پر 30% کٹ لگا دیا تھا. یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سڑکیں بنانے کا کیا مطلب ہے، دوسری چیزوں کا کیا مطلب ہے. ان کو نہ اقتصادیات کا پتہ ہے، یہ اپنے جس ذہن سے آئے ہیں یہ اسی پر لگے ہوئے ہیں. انہیں پتہ نہیں ملک کیسے چلانا ہے. یہ کرکٹ کو وہ 12 کھلاڑیوں کو چلانا جانتے ہیں. یہ ملک ہے، ملک 20 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. 12 کھلاڑی نہیں ہے کہ ایک کا کیچ چھوڑا تو اسے دوسری جگہ پہ لگا دیا، دوسرے کا چھوڑا تو اس کو تیسری جگہ پہ لگا دیا. لیکن آپ ان کی حکومت دیکھ لیں، کر یہ وہی رہے ہیں. یعنی ہر وزیر کرپشن میں باہر نکل رہے ہیں، 6 مہینے باہر آتا ہے، پھر آ کر وہیں لگ جاتا ہے. مینٹیلٹی وہی کی وہی ہے. ایز اے کپتان اس کے زیادہ کچھ نہیں ہے. ملک چلانا بہت بڑی بات ہوتی ہے. دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ کلین چٹ لے کر آتے ہیں. موریلٹی کا یہ تقاضا ہے یہاں پر، اتنے نارمز ہیں کہ پی ٹی آئی کے گورنمنٹ میں اگر کوئی الزام لگتا ہے تو اس کے بعد وہ اس کا احتساب ہوتا ہے، اور اس کے بعد کلین چٹ انکوائری ہوتی ہے، انکوائری کے بعد کلین چٹ ملتی ہے، اور اس کے بعد وہ آ کر دوبارہ وزارت میں آتا ہے. ایسے نہیں ہے کہ آپ الزام کے بعد. بات سنیں، دیکھیں میری بات سنیں، کوئی بتائے نا کس کو ملی ہے کلین چٹ، کوئی بتا دیں. انہوں نے اپنا وہ عمر اسلم، کیا نام ان کا، جو ہمارے پہلے وزیر خزانہ تھے، جی اسد عمر صاحب، جی ان کو خزانہ سے اونچے اتارا. کہا کہ ملکی مفاد میں. ہمیں آج تک نہیں پتا چلا کہ وہ کون سا ملکی مفاد تھا جس سے وہ کھیل رہے تھے. پتا چلا آپ کو؟ 10 دن کے بعد ان کو وزارت دے دی. اسی طرح جو بھی آیا تابش کور کے بارے میں سب نے کہا، لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی، اب اس کو اتار دیا. کوئی پوچھ ہی نہیں رہا کہ اتنا بڑا کرائسس آ گیا آئل کا، اور ایک دن میں 25 روپے قیمت بڑھ گئی. وہ قیمت گئی کہاں، پیسہ گیا کہاں؟ وحید عالم صاحب، اس کے اوپر میں سوال کرتی ہوں آپ سے. اس کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے، حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اپوزیشن پروپیگنڈا کر یہ پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھانے کے اوپر، یہ عالمی منڈیوں میں بڑھی ہے، اسی لیے ہمیں بھی بڑھانی پڑی ہے، اور یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اور آپ لوگوں کی، نواز شریف صاحب کی اور زرداری صاحب کی پالیسیوں کا نتیجہ ہے. آج پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے اس کا نقصان جو ہے وہ بوجھ برداشت کر رہی ہے. میں آگے بڑھتی ہوں، اسی کو واپس آپ کے پاس لے کر آؤں گی. ندیم قریشی صاحب، ویسے لکی گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی، جس کو اپوزیشن آفر کر رہی ہے آئیں ہم سے بات کریں، ہم سے مشورے لیں، ہم آپ کو ایڈوائس دیتے ہیں، ہم آپ کو گائیڈ کرتے ہیں، ہماری ایڈوائزری لیں. تو آپ لوگوں کے پاس تو اتنے اچھے چانسز ہیں، آپ لوگ اویل کرنے کی بجائے اپوزیشن کو ہی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. جو اپوزیشن پاکستان سے نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم کی واپسی پر بغلے بجائے، اور اپوزیشن کی بڑی پارٹی کی خاتون رہنما اس پہ
मजाहिया बसे का केस, तमस्सुखाना ट्वीट करे, जो अपोजिशन पाकिस्तान के आईनी वजीर आजम को चबा चबा कर सिलेक्टेड कहे, जो अपोजिशन इस खौफ से मुल्क से बाहर बैठी हो कि हम यहाँ आएंगे तो हमें करप्शन केसेस का सामना करना पड़ेगा, जिस अपोजिशन का एजेंडा सिर्फ अपनी पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप को बचाना हो। अभी आपने वही सलाम साहब की गुफ्तगू सुनी, इनसे सवाल आपने अफगानिस्तान का किया है, ये पेट्रोलियम की मसनूआत पर आ गए हैं, अपनी जाति की, मतलब ये वो लोग हैं जिन्होंने 30-40 साल, इनको तकलीफ होती है फिक्र सुनते। ये बिल्कुल 85 के बाद, मैं 85 में 8th क्लास का स्टूडेंट था, मैं आज बुजुर्ग होना शुरू हो गया हूँ। नवाज शरीफ की लीडरशिप को देखते 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 हम बूढ़े होने लगे हैं। यही साइंसदान इस मुल्क पे काबिज है और ये जान छोड़ने पर तैयार नहीं है। अब इन्होंने सेकंड जनरेशन उतार दी है कि ये 22 करोड़ माएँ जो है ना, ये गुलाम जनती हैं, इनकी गुलामियां करेंगी। इनकी सियासी जमातों का ये आलम है कि जिन लोगों ने 40-40 साल इन सियासी जमातों में स्ट्रगल किया है, वो इनके बच्चों के सामने हाथ बांधकर गुलामों की तरह बैठे हुए हैं। मैं आपसे कर्ज करता हूं, ये पेट्रोलियम मसनूआत की बात करते हैं, ये बरतानिया में मैं इसके ऊपर आती हूँ। मुझे ये बताएं, देखिए पार्लियामेंट में आपने पहले भी कहा और इस वक्त ऑपोजिशन भी बार बार यही ऑफर कर रही है कि आप लोग आए, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे फिर PMLN हो, वो तो आप लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, ना कि आपके खिलाफ कोई एहतजाज कर रहे हैं, ना सड़कों पर हैं, ना ब्लेम गेम कर रहे हैं, वो तो बल्कि आपको इनवाइट कर रहे हैं। वो ऑपोजिशन पहल कर रही है, गवर्नमेंट को पहल करनी चाहिए, गवर्नमेंट को। बिल्कुल, देखें, मैंने आपको पहले अर्ज की, मैंने अपना जाती मौक़िफ़ भी दिया, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं समझता हूँ हमें तमाम नेशनल इशूज को पार्लियामेंट में डिस्कस करना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। जहां तक ये प्राइम मिनिस्टर की इंटरव्यू की बात करें, देखिए जब इंटरनेशनली या नेशनल लेवल पर कोई इंटरव्यू होता है, उसमें स्टेट हेड से मुख्तलिफ क्वेश्चन होते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कोई तालिबान को, ये जो TTP की तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उनको कोई NRO दे नहीं दिया। एक मिसालें दी है कि जब मुल्कों ने आगे बढ़ना होता है तो उन्हें अपने उन लोगों को जो आइडियोलॉजिकली जी ट्रैक हो जाए, उनको ट्रैक पे लाना पड़ता है। हमने बलोचिस्तान में इतनी बड़ी साजिशें थी, उसमें तमाम गवर्नमेंट से अपना पॉजिटिव रोल प्ले किया होगा, मैं नहीं ब्लेम किए में जाता। वहां रियासत पाकिस्तान ने उन लोगों को कौमी धारे में लाने के लिए स्टेप्स लिए हैं। अगर हमने, अगर प्राइम मिनिस्टर ने तजवीज दी, एक सवाल का जवाब दिया, नहीं तजवीज नहीं, वो आगे बढ़ चुके हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं, तजवीज नहीं थी, ये मुज़ाकरात कर रहे थे। जाहिर है उसका नतीजा कुछ भी हो सकता है। इसके ऊपर बात करते हैं मजीद, लेकिन एक ब्रेक के बाद की पहुंचे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि TTP के साथ जो मुज़ाकरात की बात की, ये जो पॉलिसी हमने अपनाई है, बनाई है, इसको इस तरह से अनाउंस, इस तरह से स्टेटमेंट्स आना, उसके असरात क्या हो सकते हैं, और आ भी रहे हैं कि इसके ऊपर ऑपोजिशन जो है वो एहतजाज भी कर रही है, मुतालबा भी कर रही है कि पार्लियामान में पॉलिसी बननी चाहिए और वहाँ पे डिस्कस होनी चाहिए। ऐसी जो सीरियस और जो हमारी सिक्योरिटी की पॉलिसी है, एतमाद में लेना चाहिए ऐवान को। बैरिस्टर साहब, आप नदीम साहब की बात के ऊपर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे, आप करिए, मैं फिर आगे बढ़ती हूँ। देखिए ये इतना सीरियस इशू है, इसके ऊपर हमें इस तरह की स्वीपिंग स्टेटमेंट्स और एकदम हमें अगर इशू का पता भी नहीं और हम बात कर दें, देखिए कौमी धारे में आपने कहाँ पे लाना है। रियासत के खिलाफ उन्होंने हथियार उठाए, रियासत के इदारे फतहमंद हुए और पाकिस्तान के अंदर आज ज़रूरत नहीं है उनके साथ गुफ्तगू करने की। लेकिन अगर आप किसी गवर्नमेंट के अपने आप को हमदर्द साबित करने के लिए पूरी दुनिया के खिलाफ खड़े होके तो बताना चाहते हैं कि हम इनसे मुज़ाकरात करेंगे, तो ये पॉजिटिव चीज़ नहीं है। दूसरा, आलिया साहबा, इस वक्त इसके बड़े बुरे असरात आएंगे। अमेरिका में जो बिल पेश हो रहा है कांग्रेस के अंदर, जो मामलात आ रहे हैं, पाकिस्तान ने पहले भी अफगान वॉर के बाद इतनी बाद में मसाइल आए, कानून साजियाँ वहाँ पे अमेरिका में हुई, हमें जिस तरह उन्हें ख़त्म करना पड़ा, पीपल्स पार्टी जानते ही है। गवर्नमेंट PTI के लोग कहते हैं कि देखें कितना दलेर लीडर है, वो अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट तो कह रहा है, ये तो नहीं है कि उन्हीं की पॉलिसी बना रहा है। कहा एब्सोल्युटली नॉट, मुझे तो नहीं पता। इंटरव्यू दिया ना, इंटरव्यू में उन्होंने कहा, PTI ने तो कहा था कि ट्रंप साहब से मिलके आए, अब कश्मीर आज़ाद हो जाएगा। इन्होंने इमरान खान का इस्तकबाल ऐसा किया था कि वो सियासत का वर्ल्ड कप, आपको याद है या नहीं याद है? उसके बाद ट्रंप ने कभी इन्हें आज तक फ़ोन किया, और उसके बाद हुआ क्या कि कश्मीर के अंदर मोदी ने स्पेशल स्टेटस ख़त्म करके पूरा कब्जा कर लिया। आपको याद है ये सारी बातें? तो PTI पे तो ना जाएं, ये बेचारे तो सिर्फ और सिर्फ शादियाने बजाएंगे। इन्हें यही बताया गया है
ہے کہ عمران سے خوبصورت کوئی نہیں, عمران سے ذہین کوئی نہیں, عمران سے بڑا لیڈر کوئی نہیں, عمران سے بڑا مدبر کوئی نہیں. تو یہی تو اب بیچارے اس خول کے اندر بند ہیں. ان پہ ترس آتا ہے, ان پہ رحم آتا ہے کہ یہ ایک اس شخص کے حصار کے اندر بند ہو چکے ہیں, انہیں آپ چھوڑ دیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آج آپ کے انٹلیکچوئلز کیا کہہ رہے ہیں, آپ کے سفارتکار کیا کہہ رہے ہیں, آپ کی جو فارن افیئرز کو جانتے ہیں, آپ کے انٹرنل سیکیورٹی کو جانتے ہیں, آپ کے افغان ایشوز کے ماہرین ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت بڑی کروشل صورتحال کے اندر ہے اور ہمیں اس وقت بڑی حکمت کے ساتھ اس سے نکلنا ہے کہ پاکستان کے اوپر کوئی الزامات بھی نہ لگیں, ہمارے لیے پرابلم بھی نہ بنے. دنیا طالبان کے خلاف کھڑی ہے اور ہم ادھر کہتے ہیں کہ یہ وقت ہے ہم طالبان کے ساتھ مذاکرات کریں گے. یہ کوئی وقت ہے؟ آپ نے مجھے بتائیں نا اس کی ریزن کیا ہے کہ آپ نے اس وقت مذاکرات. میں سمجھتا ہوں خدا کے لیے پھر کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے آپ نا تجربہ کار ہیں, ہمیں پتہ ہے آپ نالائق, نااہل اور نکمے ہیں. یہ آپ کی 3 سالہ پرفارمنس نے بتا دیا ہے. اس لیے ہم ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتے ہیں کہ یہ معاملہ آپ کا نہیں ہے, یہ معاملہ پورے پاکستان کا, پاکستان کی ریاست کا اور اس کے عوام کا ہے. اسے واپس آنے دیں, کولیکٹیو وزڈم کے ساتھ آئیں. یہ پاکستان, ہم اس پہ سیاست نہیں کریں گے, بہترین پالیسی بنے گی جس میں پاکستان کا وقار ہوگا. لیکن اگر وہ پارلیمنٹ میں آئے گی تو یہ ہے نا کہ دوسری طرف اس کے اوپر بہت شارٹ کمنٹ کیجئے گا کیونکہ مجھے آگے بھی بڑھنا ہے, لاسٹ بریک ہے, کہ اپوزیشن اور خاص کر تمام جماعتیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے پر کہہ رہی ہیں, حکومت کو تنقید کر رہی ہیں کہ پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں, مہنگائی بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو وہ اس تمام معاشی پالیسیوں کا زرداری صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو ذمہ دار, آج بھی فواد صاحب نے ذمہ دار قرار دیا. انہیں چھوڑ دیں, ان کا تو کام یہ ہے. ان کی معاشی ٹیم کے رکن ہیں ڈاکٹر اشفاق صاحب, ان کی سٹیٹمنٹ آج آئی ہے وائس آف امریکہ میں بھی, اور انہوں نے کہا ہے کہ گورنر اسٹیٹ بینک نے جو یہ روپے کو ڈی ویلیو کیا ہے اس کی وجہ سے مہنگائی کا طوفان آیا ہے. اور ان کے لفظ ہیں, ان کی معاشی ٹیم کے آج بھی ممبر ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنے بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے گورنر اسٹیٹ بینک یہ کر رہے ہیں. آج حکومتی لوگ یہ بات کر رہے ہیں جو پیپلز پارٹی اور چیئرمین بلاول بھٹو نے پہلے کی تھی کہ یہ پی ٹی آئی ایم ایف کا بجٹ ہے, پی ٹی آئی ایم ایف کی پالیسیز ہیں اور آئی ایم ایف یہاں پہ حکومت کرے گی ان کے گورنر اسٹیٹ بینک اداروں میں. تو آپ نے حالات دیکھ لی ہیں. تو فواد چودھری کی نہ ماننے, ان کے معاشی جو ان کی ٹیم کے ممبرز ہیں ان کی بات سنیں. رائٹ, مہنگائی بھی ہے, پیٹرولیم کی قیمتیں بھی بڑھائی گئی ہیں, اپوزیشن نے احتجاج بھی کیا ہے وحید عالم صاحب, لیکن حکومت یہ کہتی ہے ایک تو ذمہ دار آپ ہیں اور دوسرا آپ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. چلیں تھوڑی دیر کے لیے یہ جو یہ پروپیگنڈا ہے ان کا چلنے نہیں ہے, یہ اب سودا بکنے والا نہیں ہے. 3 سال ہو گئے ہیں ان کو اپنی پرفارمنس بتانی چاہیے. وہ بھول جائیں کیا ہوا, چلیں ہم تو برے تھے نا, انہوں نے کیا کر دیا, اچھا یہ تو ہمیں بتائیں 3 سال میں کوئی تبدیلی کسی قسم کی. وہ رسو کہاں گیا, وہ یہ کہتا تھا 45 روپے میں پیٹرول دوں گا, وہ کہاں گیا وہ جو کہتا تھا کہ عمران خان آئے گی تو 200 روپے منہ پہ ماریں گے. یہ سارے جس طرح یہ جھوٹ بولتے رہے پہلے, اسی طرح حکومت میں بیٹھ کر بھی ان کی پالیسیز جھوٹ پر مبنی ہے. ان کے پاس, میں پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ خالی ذہن ہے یہ, ان کے پاس کسی, اور خود انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ ہمیں حکومت میں پیپر ورک کے بغیر, تجربے کے بغیر نہیں آنا چاہیے تھا. آ کر اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے. رائٹ, ندیم قریشی صاحب یہ تو بات درست ہے کہ پہلے یہ کہا گیا کہ ہمارے پاس بہترین ٹیم موجود ہے. عمران خان صاحب نے کہا اسد عمر کی صورت میں ہمارے پاس معاشی ٹیم کے ہیڈ موجود ہیں. بعد میں پتہ چلا کہ اسد عمر صاحب جو ہیں وہ اس میں ناکام رہے, ان کو ہٹایا گیا. لیکن آج بھی شوکت ترین صاحب کو لانا پڑا. آج بھی ہم آئی ایم ایف کے چنگل سے نہیں نکل سکے. آج بھی مہنگائی کی شرح دیکھ لیں کہ 9% ہو چکی ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں چلیں اس کا آپ کہیں کہ وہ عالمی منڈی میں بڑھنے کی وجہ سے ہوئی ہیں, لیکن جو مہنگائی ہے, ڈالر کا جس طرح سے بیرسٹر صاحب نے کہا ہے کہ جس طرح سے روپے کو ڈی ویلیو کیا گیا ہے, تو اس میں کہیں نہ کہیں تو حکومت جو ہے وہ درست سمت میں نہیں ہے. دیکھیں عالیہ, کسی شخص کے کسی فیصلے کے مطلوبہ نتائج نہ آنا اس کی بدجانتی نہیں ہوتی. پاکستان میں جن لوگوں کی آج حکومت ہے, یہ پہلی بار گورنمنٹ بنی, پرائم منسٹر فرسٹ ٹائم بنے. آپ 3 سال میں ان دونوں دوستوں سے پوچھ لیں کوئی پرائم منسٹر کا ویسٹرن انٹرسٹ ثابت ہوا, کوئی ایسی پراپرٹی جو ان کے بقول یہ بڑے ذہین اور بڑے فطین اور بڑے عقل مند ہیں, انہوں نے پاکستان کو جب چھوڑا تھا تو پاکستان $100 بلین کی
एसेट रखने वाला मुल्क था, पाकिस्तान दुनिया को लोन दिया करता था, पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम यूरोप के ममालिक की तरह थी। ये 35 साल रहे ना हुक्मरान, एक दूसरे से लड़ते भी रहे, पाकिस्तान को लूटते भी रहे, पाकिस्तान के असासों को लूटते रहे, अपने असासे इनकी लीडरशिप बढ़ाती रही है। मैं तो पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं तो इनकी बातों से ना मुतासिर होना, ना मुझे मुतासिर होने की जरूरत है। जिनको इन्हें मुतासिर करना है, अभी 2023 का इंतखाब आएगा, घोड़ा भी होगा, मैदान भी होगा। लेकिन नदीम कुरैशी साहब, आप पॉलिटिकल वर्कर भी हैं, आप जाहिर है अवाम के नुमाइंदे भी हैं, आप खुद बताएं जिस कदर महंगाई है, क्या अवाम पीटीआई को एक बार फिर भी आप तवक्को रखते हैं अवाम से कि वो अवाम को वो पीटीआई को वोट देगी अवाम? फिर भी तवक्को रखते हैं? मैं एक चीज की तवक्को, मेरे का सुन ले, अगर ये महंगाई घनिष्ठता की है पाकिस्तान में, पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, तो फिर गवर्नमेंट जिम्मेदार है। आप किसी ट्रेडर को जो इंपोर्ट करता है बुलाएं, मेरा भी थोड़ा सा बिजनेस है, जिस शिप के चार्जेस दुबई से कराची आने के 2017 में $2000 थे, आज वो $7000 है। जो एडिबल ऑयल पैदा करने वाले दोनों बड़े मुल्क हैं, इंडोनेशिया और मलेशिया, वहां अभी आप गूगल में जाएं, कौन सी चीज है हाथ को आरती क्या, अभी आप रिसर्च करें, वहां क्या रेट थे खुरदरी तेल के, जो घी और सारी चीजें बढ़ी है, आज क्या रेट है। बातें करना बड़ी आसान है, अपोजिशन के पास एक बड़ा मकबूल स्लोगन है महंगाई। यही नवाज शरीफ 1993 में बेनजीर के खिलाफ तकरीर करते थे कि बीपी तुमने लूट लिया पूरे मुल्क को। जब अयूब दौर में चीनी बड़ी थी तो लोगों ने कहा था अयूब खान चोर है। ये अपोजिशन के पास भी एक मकबूल नारा होता है। 30,000 डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट एजुकेशन में, हेल्थ में, आईटी में, रोड स्ट्रक्चर में, पंजाब में, सिर्फ पंजाब में काम हो रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि अगर इमरान खान साहब दोबारा इक्तदार में आना चाहते हैं तो महंगाई से छुटकारा दिलाना होगा आवाम को, क्योंकि आवाम के जी ठीक है, लेकिन ये सिर्फ तसल्ली से नहीं होगा, ना घबराने का वादा करने से नहीं होगा, हकीकत में महंगाई को कंट्रोल करना होगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो। कुरैशी साहब आपका भी शुक्रिया, वहीद आलम साहब आपका भी शुक्रिया, बैरिस्टर आमिर हसन साहब आपका भी स्टूडियो तशरीफ आवरी का शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान की अगर सिक्योरिटी की पॉलिसी हो या फिर फॉरेन पॉलिसी हो, उसके जाहिर है कि फ़ायदे और नुकसान पाकिस्तान को होंगे, और अगर मुआशी पॉलिसी होगी या फिर अवामी पॉलिसी होगी तो अवाम जो है वो अपना हक रखते हैं कि नेक्स्ट इलेक्शन में वो उसी के मुताबिक वोट दें जिन्होंने अवामी पॉलिसी बनाई होगी। ये फैसला अवाम को करना है। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।